بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزت دار بہنیں، عزت دار بھائی، پیارے بچوں، آپ سب کا ویلکم ہے، استقبال ہے اس ہمارے نماز کے مسائل کلاس نمبر 47 میں۔ پچھلے بار ہم نے پڑھا تھا نماز کے قضائے نماز کے مسائل میں۔ تو سب سے پہلے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری محنتوں کو قبول کرے، اور جو ہم سیکھ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں مزید برکت دے تاکہ ہم اور لوگوں کو دعوت دیں۔ اور بالکل ہمارے قریب رمضان آ پہنچا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس رمضان میں ہمیں ڈھیر ساری اس کی برکات، نعمت لوٹنے والا بنائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں زندہ رکھے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس رمضان میں ہم تمام کے گناہ مٹا دے، آمین یا رب العالمین۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ہمارے ماں باپ کے ساتھ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، آمین یا رب العالمین۔ آج ٹائم تھوڑا زیادہ ہو گیا، انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ کوئز پہلے، سب سے پہلے کوئز جو کلاس نمبر 46 کا، اس کو حل کرتے ہیں۔ اگر نماز میں غلطی ہو جائے، سجدہ سہو بھول جائے تو کیا کرے؟ تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر نماز میں غلطی ہو جائے، یعنی اور اس کے بعد کوئی بڑی چیز یا چھوٹی چیز چھوٹ جائے، مثال کے طور پہ سجدہ رکوع چھوٹ گیا اور ہمیں یاد ہی نہیں، ایک دن یا ایک ہفتہ گزر گیا اور اس کے بعد ہمیں کبھی معلوم ہی نہیں پڑا، تو سمجھے آپ کی نماز ہو گئی، کیونکہ سجدہ سہو سنت ہے، اور یا آپ بھول گئے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ نماز میں غلطی پر سجدہ سہو پہلے کرے یا بعد میں؟ تو اگر نماز میں زیادتی ہو جائے تو سلام کے بعد 2 سجدے سہو، ٹھیک ہے، یعنی 4 کی بجائے 5 رکعت پڑھ لی، زیادہ ہو گئی تو نماز سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے سہو۔ اگر نماز میں کمی ہو جائے یا شک ہو جائے تو پھر نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے سہو، ٹھیک ہے۔ یہ بالکل آسان طریقہ ہے، اگر اس میں آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر آگے پیچھے ہو جائے، لیکن ہمیں کوشش کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کس طرح سے تھی۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ قضائے عمری نماز کیا ہے؟ سبحان اللہ، آپ لوگوں نے بالکل صحیح لکھا، ایسی کوئی نماز نہیں ہوتی، اور اگر یہ کوئی شخص کرتا ہے تو یہ بدعت ہے۔ اگر کوئی پڑھتا ہے تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں مجرم ہے، کیونکہ اس نے صحیح دین کو چھوڑ کر، صحیح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر، صحیح راستہ چھوڑ کر کسی اور طریقے پر عبادت کرنا شروع کر دی۔ یعنی کوئی شخص ہے، یعنی اس کی عمر 30 سال یا 40 سال ہے، یعنی اس نے کبھی نماز پڑھی ہی نہیں، یعنی پوری زندگی میں کبھی کبھی پڑھ لیا ہے جمعہ یا کبھی نہیں، وہ ساری نمازیں اس ایک یعنی ایک دن جمع کرتا ہے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ کہ سب سے پہلے سے اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، جو نمازیں چھوٹ گئی چاہے اللہ سے معاف کرے یا پھر اس پہ سزا دے، لیکن یہ ہے کہ ایسی بدعت نہ کرے، ٹھیک ہے۔ ایسی کوئی نماز نہیں ہوتی، اور اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو ہمیں اسے روکنا چاہیے کہ یہ عبادت نہیں ہے، یہ گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ جو عبادت کے نام پر آپ کر رہے ہو یہ گناہ ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، یہ تم الٹا اس کے خلاف جا رہے ہو۔ اچھا، اگلا سوال یہ آتا تھا کہ چوتھا نمبر، کہ نماز قضا ہو جائے تو کیا کرے؟ ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ بھول جائے نماز پڑھنا، جیسے یاد آ جائے نماز پڑھ لیں۔ سو گئے تھے عصر کی نماز میں ابھی، یا پھر ظہر میں سو گئے تھے، یاد نہیں تھا، تو جیسے ہی اٹھے نیند سے جاگے فوراً نماز پڑھ لیں۔ سفر میں تھے، سفر کی وجہ سے تھکان تھے، یا تھکان میں پانی نہیں ملا، وضو جگہ نہیں ملی ٹرین میں یا پھر بس میں، تو پھر ہم کیا رہے کہ جیسا ہی ہمیں سفر سے فارغ ہو فوراً نماز پڑھے، یعنی کوئی اور عذر تھا تو یہی اس کا کفارہ تھا، کہ جب جیسے ہی بھول کے یاد آ جائے، یہ اس کا کفارہ تھا، وہ یا نماز پڑھ لے۔ سو کے وہ جیسے ہی اٹھے، یہ اس کا کفارہ تھا کہ وہ نماز پڑھے، یا سفر میں کوئی اور عذر تھا بیماری کی وجہ سے، تو فوراً اس کی نماز دوبارہ کرے، اور یہ اس کی نماز قضا نہیں، اسے اس کا پورا پورا اجر ملے گا، ٹھیک ہے۔ ہم اس کی بات کر رہے ہیں جو 5 وقت کا نمازی ہے، بائی مسٹیک انجانے میں اس سے نماز چھوٹ گئی، ٹھیک ہے۔ اور اس کی بات ہم آگے آتے ہیں کہ 5 نمبر سوال، کہ یہ بہت اہم سوال ہے، کہ کئی لوگ بالکل روٹین میں ہوتے ہیں، یعنی بالکل روٹین میں چل رہے ہیں، ہر روز فجر بستر میں جب بیدار ہوتے ہیں، فریش ہوتے ہیں، تو پھر فجر کی نماز قضا کرتے ہیں۔ یہ ہر روز کی ان کی روٹین ہے، یعنی نماز بعد میں قضا کرتے ہیں، یعنی فجر کے ٹائم پر تو سوتے رہتے ہیں، رات تمام جاگتے ہیں، فجر کے ٹائم پر بھی سوتے ہیں، جب اٹھتے ہیں 6 7 8 9 بجے، جو بھی ڈیوٹی کا ٹائم ہے، جس طرح سے بھی ان کا کالج یا اسکول ٹائم ہے، وہ ٹائم پر اٹھتے ہیں اور اٹھ کر 2 رکعت قضا نماز ادا کرتے ہیں۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو نماز چھوٹ جائے، یعنی نیند کی وجہ سے، بیماری یا بھول کی وجہ سے، تو ایسی نماز قضا ہوگی،
یعنی کوئی ایسی نماز جو ہم جان بوجھ کر نہیں چھوڑی، یعنی خود ہمارا کنٹرول نہیں تھا نیند پر، بیمار ہو گئے، بھول گئے، تو ایسی نماز کی قضا ہوگی۔ اور جو نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی اس کی قضا نہیں۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جو نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی اس کی کوئی قضا ہی نہیں۔ یعنی اگر فجر رات تمام 2 بجے 3 بجے تک شادی میں جاگتے رہے، اس کے بعد آ کر سو گئے اور جان بوجھ کر نماز قضا کر دی، الارم بچا یا سائلنٹ ہو گیا کس طرح سے بھی ہو، تو پھر یہ اس نے جان بوجھ کر نماز قضا کی، انجانے میں نہیں ہوئی۔ یعنی ایک بار ٹھیک ہے، بار بار ہر روز اس کی یہی روٹین ہے کہ نماز قضا کرے، چاہے فجر ہو یا ظہر، عصر ہو یا مغرب عشاء، تو پھر اس کو یہ نماز قضا نہیں کرے گی، اللہ کے پاس مجرم ہے۔ چھٹا سوال یہ تھا کہ بیمار کیسا نماز ادا کرے گا۔ سب سے پہلے نماز کسی بھی حالت میں فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے، معاف نہیں ہے، ٹھیک ہے، نماز فرض ہے تو آپ کو کسی بھی حالت میں نماز پڑھنی ہے، چاہے بیمار ہو یا سفر میں، شادی ہو یا کام کاج میں، ہر حال میں نماز فرض ہے۔ یعنی بیماری کی وجہ سے اگر کمزور ہیں تو ہم اگر ٹھہر نہیں سکتے تو بیٹھ کے نماز پڑھیں، اگر بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر لیٹ کے نماز پڑھے، اگر لیٹنے کی طاقت بھی نہیں ہے، حرکت بھی کرنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر اشارے سے پڑھے، اگر وضو بھی نہیں کر سکتے تو پھر ایسے ہی نماز پڑھے بنا، اگر کوئی وضو کروانے والا بھی نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی موجود بھی نہیں ہے، تو پھر آپ آپریشن تھیٹر میں ہے یا پھر آپ کا جسم کام ہی نہیں کرتا، تو ایسی حالت میں بھی آپ کو اشارے میں نماز پڑھنی ہے، اس کو نماز چھوڑنی نہیں ہے۔ یعنی چھٹا اور ساتواں سوال بالکل ملتا جلتا ہے۔ یعنی سوال ساتواں کیا ہے کہ پیشنٹ کو اینستھیسیا بے ہوش والا انجیکشن دیا جائے، وہ نماز کیسے پڑھے گا؟ یعنی سب سے پہلے دیکھیں، سوال ہم نے آپ کو بتایا تھا پچھلے بار میں، امید ہے کہ آپ کو بالکل آسان سوال ہے اور آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو گیا ہوگا کہ سب سے پہلے کہ خود سے اگر ہم بے ہوش ہو گئے، یعنی بیماری کی وجہ، بے ہوشی کی جو وجہ تھی، یا کمزوری کی وجہ سے، یا خود ہمارا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی ایسی حالت آ گئی گھر میں ہم بیمار پڑ گئے اور ہوش میں ہی نہیں تھے، یعنی ہاسپٹل میں تھے، ہوش ہی نہیں تھا، پتہ نہیں ایک دن ایک ہفتہ کتنے دن ہم بے ہوش تھے، تو ایسی حالات میں اس کے اوپر اسے نماز ادا کرنی نہیں ہوگی۔ یعنی ہم خود سے ہو گئے بے ہوش، نہ ہمیں کوئی انجیکشن دیا تھا، نہ کوئی میڈیسین کھائی تھی، بس ایسے ہی کمزور ہو گئے، بے ہوش ہو گئے، ایکسیڈنٹ ہو گئے جس کی وجہ سے ہماری ایک دن یا ایک ہفتے کی نمازیں چھوٹ گئی، ایسی حالت میں اسے نماز دہرانی نہیں پڑے گی، اس پہ یہ یعنی نماز ادا کرنی نہیں پڑے گی۔ پھر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس پہ جسم پر کنٹرول نہیں تھا، یعنی بالکل ہوش میں نہیں تھا تو انسان کچھ کر ہی نہیں سکتا، یعنی اپنا ہاتھ ہلا سکتا نہ پاؤں ہلا سکتا، یعنی کنٹرول نہیں تھا۔ اور اگر ایسی شخص، ایسے حالات، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو یا بڑا، ایسی حالات میں اسے بے ہوشی کا انجیکشن دیا جائے، یعنی ایک دن یا 2 دن یا ایک ہفتہ وہ بے ہوش تھا، آپریشن چل رہا تھا، وہ آپریشن میں یعنی جتنے بھی نمازیں اس کی چھوٹ گئی وہ تمام نمازیں سے قضا کرنی ہوگی۔ یعنی جتنے بھی نمازیں اس نے چھوڑی ہے، چاہے ایک دن یا ایک ہفتے کی نمازیں، پوری نمازیں اسے دہرانی پڑے گی، اور پوری نمازیں اس کو سیریل میں، یعنی فجر ظہر عصر مغرب عشاء، فجر ظہر عصر مغرب عشاء، اس طرح سے۔ یعنی اگر ایک دن کی نمازیں کچھ چھوٹ گئی، عصر مغرب عشاء، تو ایک ایک کر کے وہ ایسے ترتیب میں اسے قضا نمازوں کا ادا کرے گا۔ یعنی آپریشن تھا، عذر تھا، لیکن جان بوجھ کر آپریشن کسی اور کا تھا، یہ آپریشن کی جگہ پر بیٹھا تھا، اس کی نماز چھوڑ دی، تو یعنی یہ تو اللہ کے یہاں مجرم ہے۔ یعنی جو نماز فرض تھی، جو بیمار آپریشن جس کا ہوا اس کے اوپر بھی فرض ہے، لیکن یہاں آپریشن کے تھیٹر کے باہر بیٹھا ہے، تکلیف میں، خود وہ تکلیف میں ہے، لیکن یہ اب کرسی پہ بیٹھا ہے، بینچ پہ بیٹھا ہے، تو بس یہ نماز قضا کرتا ہے، یہ اللہ کے یہاں مجرم ہے۔ اور یہ بہت بڑے اہم مسئلے ہیں جو ہم پڑھیں۔ لا علمی میں لوگ دین کے احکام کا تماشا بنا دیتے ہیں، جیسے آپ نے سنا، جیسے آپ کے سامنے چل رہے ہیں کہ ہزاروں نمازیں ایک ساتھ ایک ہی دن میں پڑھیں، یعنی نماز جان بوجھ کر قضا کرتے ہیں، پھر جان بوجھ کر نماز چھوڑتے ہیں، پھر اس کے بعد قضا پڑھتے ہیں۔ لا علمی میں کتنا بڑا ہم جرم کر رہے ہیں۔ جیسے چاہے نماز کو چھوڑے پکڑے، آگے پڑھے یا پیچھے پڑھے، نماز کا قضا کرے یا اس کو تاخیر کرے، اپنی مرضی کے مطابق جو من چاہے اسے آگے پیچھے کرے، یعنی ایک بار نہیں، بار بار نمازوں کو قضا کرنا، بار بار نمازوں کو آگے پیچھے کرنا، جیسے چاہے من دل کرے بس ہم وہ کام کریں اپنی مرضی میں، ایسی کوئی نماز کا اجر ملے گا، اور یہ اللہ کے یہاں بہت بڑا گناہ گار ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تھے نماز کے قضا، یہ جو پڑھے تھے ہم نماز قضا کے مسائل، یعنی اگر ہماری کوئی نماز قضا ہو گئی تو اس کا مسائل پڑھے تھے۔ اگلا مسئلہ لیتے ہیں، اگلا چیپٹر باب
یہ مسئلہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، شاید آپ کو بس دوبارہ تھوڑی سی نظر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ جمعہ کے دن وہ کیا عمل کریں، جمعہ کے دن کے عمل۔ جمعہ میں ہمیں کثرت سے درود پڑھنا ہے، اور آپ بھائی ماشاءاللہ بھائی بہن پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن میں ایک بار پھر دوبارہ دہرا دوں کہ ایک بار درود ابراہیم پڑھنے کا کتنا بڑا انعام ہے، کہ آپ بس انگلیوں پہ گنتے جائے کہ سبحان اللہ سبحان تعالیٰ کتنے ہمیں انعامات دے رہا ہے۔ سب سے پہلا انعام کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں 10 نیکیاں دیتا ہے، ہم پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے 10 گناہ معاف کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے 10 گناہ معاف کرتا ہے۔ سب سے پہلے 10 نیکیاں بھی دیتا ہے، 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ دوسرا ہمارے 10 گناہ معاف کرتا ہے۔ تیسرا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں 10 درجے بلند کرتا ہے۔ چوتھا یہ ہے کہ ایک بار درود پڑھنے سے 70 رحمتیں ہم پر نازل ہوتی ہیں۔ پانچواں یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہے، یہ اللہ سے اس شخص کی بخشش کی دعا کرتے ہیں جو ایک بار درود ابراہیم پڑھتا ہے۔ چھٹا یہ ہے کہ کچھ مخصوص فرشتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہم جو درود پڑھتے ہیں ان کو لے جا کر پہنچاتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درود خبر میں لے جا کر پہنچاتے ہیں۔ کیسے پہنچاتے ہیں وہ اللہ ہی جانتا ہے کیسے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں نہیں بتایا۔ ساتواں یہ ہے کہ جو شخص صبح 10 بار اور شام میں 10 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتا ہے، قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا مستحق بنے گا۔ یعنی جو شخص صبح 10 بار شام میں 10 بار درود ابراہیم پڑھے گا صبح شام، قیامت والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بنے گا۔ آٹھواں یہ ہے کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ کتنا درود پڑھوں کتنا دعا کروں، وہ آپ کو حدیث یاد ہوگی۔ اور نواں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود بھیجتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو فرشتوں کی تعداد ہے جس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، جو ہم جان بھی نہیں سکتے کہ کتنے، اللہ ہی جانتا ہے، یہ تمام فرشتے اس شخص کے لیے 70 بار دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کی مغفرت کر دے، اللہ سے معاف کر دے۔ ایک بار درود پڑھنے کا کتنا بڑا انعام ہے، سبحان اللہ۔ تو آپ سوچ لیں، ایک اور جگہ آتا ہے کہ جو شخص صبح شام درود پڑھتے رہتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے گناہ بھی معاف کرتا ہے، اس کے درجے بھی بلند کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی تکلیفیں بھی دور کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی پریشانیاں بھی دور کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے بھی کھول بھی دیتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے جو چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کی جو تکلیفیں ہے وہ ختم کرتا ہے، آنے والی بھی تکلیفیں سبحان اللہ ختم کر دیتا ہے۔ یعنی ایک یہ درود پڑھنے کا کتنا بڑا فائدہ ہے۔ اگلا مسئلہ لیتے ہیں جو کہ جمعہ کے دن سورہ فاتحہ پڑھنے کی فضیلت۔ یہ بہت بڑا اہم مسئلہ ہے، مجھے تو سبحان اللہ پتہ نہیں کہ آپ کو اس کے بارے میں سب کو پتہ ہوگا، لیکن میں ایک بار آپ سب کو اس پہ نظر ڈالتا ہوں کہ یہ سورہ فاتحہ بس کوئی دن، تو ہم کوئی دن پڑھ سکتے ہیں، لیکن خاص جمعہ کے ساتھ کیوں ہے؟ یعنی جو چاہے مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو یا بڑا ہو، جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنا، چاہے مغرب کی جمعرات کی مغرب کے بعد سے لے کر جمعہ کی مغرب تک یہ ٹائم ہے، چاہے وہ جمعہ کی نماز سے پہلے پڑھے یا جمعہ کے بعد پڑھے، یا جمعرات کی مغرب کے بعد ہی پڑھ لے، یا تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھ لے، یا پورا پڑھ لے، بیچ میں نماز آئے، لیکن جس طرح سے بھی ہو سورہ فاتحہ ہمیں جمعہ کے دن کمپلیٹ کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص جمعہ کے دن یعنی سورہ کہف پڑھتا ہے، ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک اس کے لیے روشنی پیدا کر دی جاتی ہے۔ یہ روشنی کا کیا مطلب ہے؟ یہ روشنی اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اور اس کے لیے زندگی کے تمام معاملات میں روشنی پیدا کر جاتی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں اندھیرے میں کوئی کام ہی نہیں ہوتا، یعنی ہر اندھیرے کے لیے روشنی ضروری ہے، لائٹ ضروری ہے، تو یہ ہماری زندگی میں یہ جو روشنی ہے یہ ہے سورہ کہف۔ یعنی اگر ایک جمعہ ہم سورہ کہف پڑھتے ہیں تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے ایک ہفتے کے لیے یعنی اگلے ہفتے کے لیے ہمارے لیے روشنی کر دیتا ہے، یعنی روشنی پیدا کر دیتا ہے۔ اور دیکھیں کہ سورہ فاتحہ جو پڑھتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے 10 دن کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ پھر بھی کتنے سے ہمارے بھائی بہن ہیں کہ ان کو توفیق نہیں کہ سورہ کہف پڑھیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورہ کہف کی جو پہلی 10 آیتیں جو پڑھ لے گا، جو یاد کر لے گا، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ آپ نے دجال کے فتنے کے بارے میں تو بہت پڑھا ہوگا، بہت سنا ہوگا کہ دجال آئے گا، بڑا فتنہ ہے، اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سے محفوظ رکھے کہ جب آئے گا تو کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا، یعنی کوئی بہت کم لوگ ہیں جو اس سے محفوظ رہیں گے۔
یعنی جو شخص سورہ کہف کی تلاوت کرے گا ہر جمعہ تو یہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ لیکن کوئی دجال کا جو فتنہ ہے وہ معمولی نہیں ہے، جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بس ہاں دجال کا سن لیا کہ ہاں اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم من عذاب القبر من فتنۃ المحیا والممات من شر فتنۃ المسیح الدجال، یعنی بس ہاں دجال کی بس دعا کر لی کہ یہ، لیکن ہم یہ کوئی معمولی فتنہ نہیں ہے۔ دجال کا فتنہ ہم بس بچپن سے ہم بس سنے آ رہے ہیں کہ ہر نبی نوح علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک ہر کوئی دجال کے بارے میں کہتا ہے، دجال کا ذکر آتا ہے، یعنی ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے بارے میں بتایا۔ ایسے ہی ہم بچپن سے نانا نانی دادا دادی کی کہانیاں سنتے آ رہے ہیں کہ دجال دجال دجال، کچھ صحیح کچھ غلط۔ لیکن میں اور آپ اپنے علم میں تھوڑا سا اضافہ کرتے ہیں کہ دجال کون ہے، دجال کیا کرے گا، دجال کی صفات کیا ہے۔ یعنی دجال ایک انسان ہے، جس طرح ہمارے دو ہاتھ ہیں اس کے بھی دو ہاتھ ہیں، دو ہمارے کان ہے اس کے بھی کان ہیں، اس کا منہ ہے، اس کی ناک ہے، اس کا جسم ہے، جو جسم ہے اس کا تھوڑا چوڑا رہے گا اور سینہ تھوڑا چوڑا رہے گا، اور ایک آنکھ سے کانا رہے گا، ایک آنکھ رہے گی اس کی، دوسری آنکھ نہیں رہے گی۔ ایک صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس کو تھوڑا میں آپ کے سامنے بتا دوں تاکہ آپ کو بھی پتا چلے کہ دجال کون ہے، کیا ہے، کیسا ہے، کہاں ہے، اس کی صفات کیا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 7386 اور انٹرنیشنل نمبر ہے 2942۔ ایک شخص ہے جو تمیم الداری، جو نصرانی ہے، کرسچن ہے، وہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور اسلام قبول کرتے ہیں۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کے ساتھ ایک بہت زبردست واقعہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ غور سے سنیں، یہ دجال والی احادیث ہے اور صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جو ہمارے نانا نانی دادا دادی ہمیں سنا رہے تھے کہ یہ فلاں فلاں دجال ہے، فلاں آئے گا، فلاں کرے گا، فلاں اس کی صفات ہے۔ یہ احادیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو صحیح حدیث آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے اور آپ اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اس کے بارے میں سنائیں کہ دجال کون ہے۔ اچھا، یہ تمیم الدار جو کرسچن ہے، جو عیسائی تھے، وہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں۔ یہ ایک سفر پہ جاتے ہیں، تقریباً ایک کشتی، یعنی بڑی جو کشتی ہوتی ہے وہ سفر پہ جاتے ہیں، 30 لوگ اس میں ہوتے ہیں، تقریباً 30 لوگ ہوتے ہیں۔ سفر جب شروع ہوتا ہے، سمندر میں جاتے ہیں، اچانک سمندر میں طوفان آنے لگتا ہے، سمندر میں بہت بڑی، یعنی بہت بڑا طوفان آنے لگتا ہے، بڑی بڑی اس کے موجیں شروع ہوتی ہے، اور اسی موجوں میں پورا ایک مہینہ، اسی موجوں میں، لہروں میں وہ ادھر ادھر آگے بڑھتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ سورج ڈوبنے لگتا ہے۔ تمیم الداری کہتے ہیں کہ ہمیں ایک جزیرہ نظر آیا، یعنی ایک آئی لینڈ نظر آیا، ایک چھوٹی سی کشتی لی، اس میں بیٹھے ہم لوگ، بیٹھ کر جو جزیرہ ہے اس کے کنارے پر پہنچے۔ جیسا ہی کنارے پر قدم رکھا، سامنے سے ایک موٹا گھنے بالوں والا جاندار چیز ہمارے سامنے آئی، یعنی جسم پر اتنے بال تھے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کا اگلا کون سا ہے، پچھلا کون سا ہے، یعنی وہ جاندار چیز تو ہے، چل رہی ہے، چل کے ہمارے قریب آ رہی ہے، لیکن پتہ نہیں چلتا کہ یہ ہے کون، یعنی ہمارے بالکل قریب آ گئی اور ہمیں ڈر لگنے لگا۔ پھر اس نے ہم سے کہا، یعنی دیکھے کہ جب وہ ہمارے قریب آ گیا تو پتہ نہیں کیا چیز ہے، اللہ تیری خرابی ہو، تجھ پہ اللہ کی لعنت ہو، تو کیا چیز ہے؟ تو جب اس نے کہا کہ میں جساسا ہوں، جساسا، تمیم الداری صحابہ نے کہا کہ جساسا کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اپنے مالک کی طرف سے جاسوس ہوں۔ جاسوس ہے؟ تو اس نے کہا کہ تمہارا مالک کون ہے، کیا ہے، کس طرح سے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میرا مالک تمہارا انتظار کر رہا ہے، تم سے ملنا چاہتا ہے، وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ تمیم الداری کہتے ہیں کہ ہم لوگ تو ڈر گئے، کہیں یہ شیطان تو نہیں ہے، یعنی جو شیطان ہے، یہ شیطان کا چیلا تو نہیں ہے، جو یعنی اتنے خوفناک جنگل، یعنی سمندر کے اندر ایک چھوٹا سا آئی لینڈ میں سے، جزیرہ میں سے ایک بالوں والا آدمی نکل کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا مالک تمہارا انتظار کر رہا ہے، وہ تمہیں بلا رہا ہے۔ تو ہم فوراً ڈر گئے اور ڈرنے کے ساتھ ساتھ تیزی سے اس کی طرف دوڑے۔ جب وہاں ہم نے دیکھا تو ایک بہت بڑا خوفناک منظر ہمارے سامنے آیا، یعنی ایسا تو پہلے کبھی ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ ایک شخص بڑی سخت تکلیف میں بنا ہوا تھا، یعنی اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن کے پیچھے کی طرف بنے ہوئے تھے اور گھٹنے سے لے کر پنڈلیوں تک اس کے زنجیروں سے لپٹے ہوئے تھے، یعنی دونوں پاؤں اس کے زنجیروں سے لپٹے ہوئے تھے اور زنجیر کہیں پر باندھی ہوئی تھی۔ ہم نے اس سے سوال کیا، اللہ کی لعنت ہو، تیرا برا ہو، تو کون ہے؟ یعنی ہم نے اسے پہلے بدوا دی کہ تو کون ہے، اتنا خطرناک تیری حالت میں تو ہے، یعنی کون ہے؟
اس نے کہا کہ میرے بارے میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، میں تمہیں موقع دوں گا، پہلے سب سے پہلے تم مجھے بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو؟ تمیم ابداری نے کہا کہ ہم لوگ عرب سے ہیں، ہم عرب لوگ ہیں، ہم سمندر میں طوفان میں پھنس گئے تھے، 1 مہینہ جو سمندر کی جو لہریں تھی ہمیں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر پھینکتی رہی، اس کے بعد ہمیں تمہارا جزیرہ نظر آیا، تو ہم لوگوں نے جزیرے میں چھوٹی سی کشتی لے کر آئے اور ہمارے سامنے یہ ایک موٹا بالوں والا جاندار چیز آ گئی۔ اس نے کہا کہ جب ہم نے اس سے سوال کیا تو اس نے کہا کہ میرا مالک تمہارا انتظار کر رہا ہے اس محل میں، اس یعنی گھر میں، اس پہاڑ میں، تو تم اس سے جا کر ملو۔ تو ہم یہاں تم سے ملاقات کرنے کے لیے آ گئے۔ کہا کہ تم ہمارا انتظار کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہاں۔ اور جب ہم نے دیکھا کہ تم کتنے سخت زنجیروں میں ہے، تو ہم نے اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھا۔ ہو سکتا ہے کہ تم یہ شیطان ہو، تمہارے آس پاس شیطان ہو، یعنی تمہیں کسی نے کسی بھیانک چیز نے تمہیں لپیٹ کے رکھا ہے زنجیروں میں۔ تمیم داری اپنا پورا واقعہ اس کے سامنے رکھتے ہیں، سارا سب کچھ۔ تب اس سامنے سے اس نے ایک سوال کیا، یعنی جو دجال ہے اس نے سوال کیا، مجھے تم پہلے سب سے پہلے بتاؤ کہ بیسن کے بارے میں۔ بیسن فلسطین میں ایک علاقہ ہے جو ریتیلا علاقہ ہے۔ تمیم الداری نے کہا کہ تم اس کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کیا وہاں کی زمین میں کھجور پھل لگتے ہیں؟ ہم نے کہا کہ ہاں، وہاں کے کھجور، وہاں کے جو ریگستان والا علاقہ ہے وہاں پر جو جھاڑ ہے ان کو پھل لگتے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ ایک وقت آئے گا اس جھاڑ پر پھل لگنا بند ہو جائیں گے، یعنی جھاڑ پر پھل جو اگنے ہیں وہ بند ہو جائیں گے۔ پھر اس نے ایک اور سوال کیا، مجھے بحر تبریائی کے بارے میں بتائیں، یعنی ایک جو دریا ہے، دریا اس کا شاید نام مجھے غالیہ تقریباً اس طرح سے انگلش کا نام آتا ہے، جو فلسطین کے بالکل قریب ہے، فلسطین کی ایک بڑی دریا ہے، پانی کا بڑا دریا ہے۔ اس نے سوال کیا کہ مجھے اس پانی کے بارے میں بتاؤ۔ تو ہم نے کہا کہ تم کیا جاننا چاہتے ہو اس پانی کے بارے میں؟ تو اس نے کہا کیا اس کا پانی موجود ہے؟ ہم نے کہا کہ ہاں، اس کا پانی موجود ہے، لوگ اس کا پانی استعمال کرتے ہیں۔ تو پھر اس نے کہا اچھا، پھر اس کے بعد یعنی تھوڑی سی بے چین ہو گیا۔ پھر اس شخص نے کہا کہ مجھے یعنی اس کا کیا پانی ختم ہو گیا؟ بولتے نہیں، پانی تو ہے۔ پھر اس پر اس نے کہا کہ اس کا پانی بہت جلد ختم ہو جائے گا، یعنی جو پانی کی گہرائی ہے، جو پانی بہت اونچا ہے، وہ بالکل تل کی طرف پہنچ جائے گا، بالکل نیچے لگ جائے گا۔ تو ہم نے عجیب، یعنی خود سوال کرتا ہے اور خود ہی جواب دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے ایک اور سوال کیا، مجھے ذخر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ۔ یہ چشمہ جارڈن میں یعنی شام کے علاقے میں ہے، کیا تم کیا جاننا چاہتے ہو اس چشمے کے بارے میں؟ پھر اس نے کہا کہ مجھے اس چشمے کے بارے میں بتاؤ، کیا اس چشمے پانی ہے؟ کیا اس چشمے سے پانی لوگ استعمال کرتے ہیں، کھیتی کرتے ہیں؟ ہم نے کہا کہ ہاں، اس میں پانی کافی موجود ہے اور وہاں کے لوگ اس کا پانی کھیتی باڑی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اب اس نے ایسا سوال کیا جس سے یہ تمیم الداری فوراً ہی جو اسلام قبول کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھاگے بھاگے آتے ہیں، یعنی اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں موجود تھے۔ اب اس نے سوال کیا کہ ان پڑھ عربوں میں کیا نبی آ گیا ہے؟ مجھے ان پڑھ عربوں کے نبی کے بارے میں بتاؤ، کیا وہ مکہ سے نکل کر مدینہ میں آ گئے؟ اب یہ تمیم انصاری کے ہوش اڑ گئے کہ یہ کس کے بارے میں بات کر رہا ہے، یعنی تمام لوگ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتے تھے، کیا عرب نے اس نبی کے ساتھ جنگ لڑی؟ تو پھر ہم نے کہا کہ ہاں، عرب یہ جو ایک نبی تھے مکہ سے نکل کر مدینہ آ گئے اور عربوں نے ان سے جنگ لڑی، اور عربوں میں جنگ بھی لڑی، وہ جنگ کے ساتھ ساتھ یہ جو نبی تھے وہ ان کے اوپر غالب ہو گئے، اور جو عرب تھے وہ ان کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو اب اس نے سوال کیا کیا یہ ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے؟ تو ہم نے کہا کہ یہ ہو چکا ہے اور یہ ہو گیا ہے، یعنی ابھی بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے قبیلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں، ان کا دین قبول کر لیا۔ تب اس نے کہا کہ یہی بہتر تھا ان لوگوں کے لیے کہ اس نبی کی اطاعت کرتے۔ اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں مسیحی دجال ہوں اور میں ان قریب نکلوں گا، مجھے اجازت مل جائے گی کہ میں ان زنجیروں سے مجھے چھٹکارا مل جائے گا، میں نکل کر زمین کی ہر جگہ جاؤں گا سوائے مکہ مدینہ کے چھوڑ کر۔ یعنی آپ دیکھیں کہ خود یہ جو دجال ہے اپنے بارے میں بتاتا ہے کہ میں مسیحی دجال ہوں اور میں عنقریب نکلنے والا ہوں۔
یعنی نوح علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قیامت تک اس کا ذکر چل رہا ہے کہ دجال آئے گا نکلے گا۔ اب یہ دجال اپنی زبان سے کیا کہہ رہا ہے سنیں، کہ میں قریب زمین پر نکلوں گا، مدینہ اور مکہ چھوڑ کر تمام دنیا کی سیر کروں گا، یعنی تمام دنیا پر جاؤں گا۔ مدینہ مکہ میں کیوں نہیں جائے گا؟ کیونکہ وہاں پر فرشتے تلوار لے کر ٹھہریں گے، کہ یعنی جس طرح بارڈر ہے وہ بارڈر پر اگر میں وہاں پر کوشش کروں گا مدینہ اور مکہ میں انٹر ہونے کی تو وہ میرا قتل کر دیں گے۔ تو میں اس وجہ سے مکہ اور مدینہ چھوڑ کر دنیا کے تمام بستیوں میں جاؤں گا، یعنی میں 40 دن کے سفر میں تمام بستیوں میں سفر کروں گا اور وہاں پر اپنا یعنی جو بھی فتنہ ہے وہاں پھیلاؤں گا۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں کہ جو دجال کا جو فتنہ ہے، یعنی 40 دن جو دنیا میں نکلے گا، اس کا یعنی ایک دن اس کا 1 سال کے جیسا، یعنی 1 ہفتہ 1 دن، یعنی وہ بادل کی طرح سیر کرے گا دنیا میں، یعنی ہر جگہ جائے گا، ہر جگہ اپنا فتنہ پھیلائے گا۔ اب یہ دیکھیں کہ ہر 40 دن میں کہتا ہے کہ میں ہر بستی میں جاؤں گا۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پہ ٹھہرے تھے تو دجال کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ دیکھو، دجال شام کے سمندروں میں ہو سکتا ہے، وہ یمن کے سمندروں میں ہو، نہیں بلکہ مشرق کی طرف ہو، یعنی شام سے لے کر یمن کے سمندروں میں بیچ میں کہیں پر یہ دجال موجود ہے۔ جب دجال آئے گا تو تم لوگ مکہ مدینہ میں رہنا یا اس کے فتنے سے دور رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دجال کو صرف ایک نبی ہی قتل کر سکتا ہے، تم عام انسان کو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو دجال کا قتل کریں گے۔ اب دجال جب آئے گا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ کوئی بھی اس کے فتنے سے محفوظ نہیں رہے گا۔ اب جب دجال تو جب اس کا ظہور ہوگا، یعنی اب دجال یہاں تک تو اس نے اپنی زبان سے کہہ دیا، لیکن دجال کا ظہور کب ہوگا یہ میں آپ کو خبر کر دوں، اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ کہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے مہدی علیہ السلام آئیں گے، مہدی علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ جنگ لڑتے رہیں گے، پہلے مدینہ سے ایک فوج نکلے گی، پھر اس کے بعد آگے بڑھے گی، مسلمان اور عیسائی مل کر جنگ لڑیں گے، آگے بڑھیں گے، آگے بڑھنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا یعنی انتظار کریں گے۔ اس سے پہلے ایران کے طرف مسلمانوں کی جنگ ہوتی رہے گی، وہاں سے ایک آواز آئے گی کہ دجال تمہارے گھروں میں آ چکا ہے۔ مسلمان فوراً اب خوف کے مارے اپنے گھروں کی طرف لوٹیں گے، پتہ چلے گا کہ یہ جھوٹی خبر تھی، دجال تو آیا ہی نہیں۔ پھر اس کے بعد دوسری آواز آئے گی کہ دجال آ چکا ہے تمہارے گھروں میں، خوف کے مارے مسلمان دوڑ پڑیں گے، جب جائیں گے دیکھیں گے تو دجال تو آیا نہیں۔ جب تیسری آواز آئے گی کہ دجال آ چکا ہے تو یہ جو خبر تھی وہ سچی تھی کہ دجال آ چکا ہے، دجال کا ظہور ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے تو اب دیکھیں کہ دجال کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب دجال کوئی جگہ آئے گا تو تم اس جگہ سے بھاگو، اس کے فتنے سے کوئی محفوظ نہیں رہے گا، اس کے فتنے سے کوئی محفوظ نہیں رہے گا۔ اور اس کے بعد یہ بھی ہے کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کافر، ٹھیک ہے، اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، اور وہ ایک آنکھ اس کی نہیں رہے گی۔ اب دیکھیں کہ دجال جب اپنی جب نکلنے کا جو اس کا ٹائم ہوگا، وہ اتنے غصے میں ہوگا، اس کے غصے کی وجہ سے اس کی جو زنجیریں وہ ٹوٹ جائے گی، اور اس کے بعد جب باہر نکلے گا، باہر نکلنے کے ساتھ ساتھ اب اس کی فوج یعنی جو دجال کا جو انتظار کر رہی ہے فوج پہلے سے تیار ہوگی۔ اب آپ دیکھیں سب سے پہلے وہ کہے گا کہ میں نبی ہوں، اس کے بعد کہے گا کہ میں رب ہوں۔ سب سے پہلے کہ جو اپنے رب پر ایمان لاتا ہے اسے پتا چل جائے گا کہ یہ رب نہیں، کیونکہ میرا رب کانا نہیں ہے، ٹھیک ہے، میرا رب کانا نہیں ہے، میرا رب کوئی انسان نہیں ہے۔ جو ایمان والے رہیں گے اسے پتا چل جائے گا کہ یہ کافر ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اور جو ایمان کے کمزور ہوں گے، جو آج کل کے جیسے لوگ ہیں 1-2 روپے کے لیے اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، اگر ان کے سامنے اگر خزانے ہو تو کیا ہوگا اس کے سامنے۔ اب دجال ایک بستی کی طرف نکلے گا، بستی کی طرف نکلے گا، کہے گا بستی والوں کہ تم میرے پر ایمان لے کر آؤ، مجھ پر ایمان لے کر آؤ گے تو بستی والے کہیں گے کہ ہم تم پر ایمان کیوں لے کر آئیں؟ وہ کہے گا میں رب ہوں۔ وہ کہیں گے کہ ہم تمہیں رب مان ہی نہیں سکتے، ہمارا رب کانا نہیں ہے، ہمارا رب انسان نہیں ہے۔ تو پھر وہ کیا کرے گا کہ وہاں بستی میں بارش روک دے گا، اس بستی کو اجاڑ دے گا، اس بستی میں یعنی اس بستی کو بالکل تباہ برباد کر دے گا۔ پھر دوسری بستی کی طرف جائے گا، دوسری بستی کی طرف جا کر کہے گا کہ میں رب ہوں۔ وہ کہیں گے ہم کیسے مان لے تم ہمارے رب ہو؟ وہ کہے گا تم مجھ پر ایمان لاؤ، تم پر میں نعمتوں کی بارش کر دوں گا۔ وہ کہیں گے ہم تم پر ایمان لاتے ہیں۔ جب وہ کہیں گے کہ ایمان لاتے ہیں تو بستی میں بارش ہوگی، ان کے جو جانور ہیں وہ کھانے پینے لگیں گے،
اور اس کے بعد زمین میں سے اتنے خزانے نکلیں گے کہ اس کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ پھر اس کے بعد جب دجال اب دو چیز لے کر نکلے گا، ایک ہے آگ، دوسرا ہے پانی۔ جو آگ ہے وہ جنت ہے، جو پانی ہے وہ جہنم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب دجال تمہارے قریب آئے گا، وہ کہے گا میرے طرف ایک ہاتھ میں پانی ہے، ایک ہاتھ میں آگ ہے، تم اس کی آگ میں بنا کوئی شک و شبہ کے اس کی آگ میں کود جانا، تو پھر تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اگر تم اس کی پانی یعنی پانی والی نعمت میں چلے جاؤ گے تو اس کا مطلب تم جہنم میں چلے جاؤ گے۔ تو یہ تھا کافر، یہ جو دجال ہے اس کا اتنا بڑا فتنہ ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے سب سے بڑی آزمائش ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے بعد بہت سارے دجال آئیں گے چھوٹے، یہ سب سے بڑا ہوگا، یعنی چھوٹے دجال، یعنی وہ کہیں گے کہ میں نبی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی دنیا سے گزر گئے تھے کہ ایک نبی آیا، اس کے بعد پھر ایک عورت آئی میں نبی، اس کے بعد اور نبی۔ ابھی بھی کچھ لوگ ہیں اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، اپنے آپ کو نبی، یعنی جس طرح قادیانی ہیں، تمام امت کا تمام مسلمان امت کا اجماع ہے کہ جو قادیانی لوگ ہیں وہ کافر ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم نبی نہیں مانتے، جو احمد قادیانی کو آخری نبی مانتے ہیں۔ تو یہ ایسے لوگوں کے لیے ایسے دجال آتے رہیں گے، لیکن سب سے آخری دجال کون ہے؟ یہ سب سے بڑی آزمائش ہے ان لوگوں کے لیے جن کا ایمان کمزور ہے، اور ان کے لیے آزمائش ہے کہ جن کا ایمان آسمان کی طرح بلندی ہے۔ اس کے بعد جب دجال آئے گا ایک بستی میں آئے گا، آ کر ایک نوجوان کو کھڑا کرے گا کہ تم لوگ ایمان لے کر آؤ، میں رب ہوں۔ وہ کہیں گے کہ ہمارا رب تو مارنے والا ہے، زندہ کرنے والا ہے۔ تو پھر وہ کہے گا کہ میں بھی کسی کو مار سکتا ہوں، کسی کو زندہ کر سکتا ہوں۔ ایک نوجوان کو لے کر آئے گا، اس کے اوپر تلوار چلائے گا لیکن اس کی گردن کٹے گی نہیں۔ دوسری بار پھر تلوار چلائے گا، اس کی پھر گردن کٹے گی نہیں۔ جب تیسری بار گردن کٹے گی، جب تیسری بار گردن پہ تلوار چلائے گا، گردن کٹے گی، سب کے سب لوگ کہہ دیں گے تو کافر ہے، تو بدماش ہے، تو کذاب ہے۔ تو یہ سب لوگ کہہ دیں گے بستی والے تو کافر ہے، یعنی سب کے سب ایمان والے ہوں گے۔ تو اسی لیے دجال کا فتنہ ہے نا وہ بہت خطرناک ہے۔ اس کے فتنے سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ہمیں سورہ کہف کی 10 پہلی صورتیں یاد کر لیں، اس کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اس پہ عمل بھی کریں۔ قرآن مجید شروع سے لے کر آخری تک، قیامت کے آخری لوگوں کے لیے، سب کے لیے ہدایت کا راستہ ہے، لیکن لوگ اسے نہیں سمجھتے، لوگ اس پہ عمل نہیں کرتے۔ اب یہ سورہ کہف کے بارے میں تھی، انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ اگر آپ کو اگلا موقع ملتا ہے تو اور بھی کچھ چیزیں دجال کے بارے میں لے کر آئیں گے۔ دجال کچھ حدیثوں میں آتا ہے کہ وہ یمن کی طرف ہے، لیکن شام سے لے کر یمن کے بیچ میں ایک پانی ہے، وہاں جو آئی لینڈ ہے وہاں پر ہے۔ اب یہ ہے کہ لوگ کچھ یوٹیوب پر، فیس بک پر کرتے ہیں کہ برموڈا ٹرائنگل، ایس والا ٹرائنگل، یہ ٹرائنگل کے دجال وہاں پر ہے۔ جو بھی جہاز اوپر سے جاتا ہے، نیچے سے کشتی جاتی ہے، وہیں پر ڈوب جاتی ہے۔ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی دی کہ وہ یمن سے لے کر شام کے بیچ میں ہے، لیکن لوگ لا کر امریکہ میں اس کے ڈھونڈتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں کہ کس طرح ہمارے مسلمانوں کو بھٹکاتے رہتے ہیں۔ تو یہ دجال کو جو فتنہ تھا وہ بہت خطرناک تھا۔ ایک آگ اور پانی لے کر آئے گا، جو آگ میں چلا جائے گا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے آگ میں چلا جاؤ بنا کوئی شک و شبہ کے، آنکھ موچ کر، آنکھ بند کر کر، تو تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ اگر اس کی پانی والی نعمتوں میں استعمال کر دو گے تو تم جہنم میں ہے۔ تو جب یہ کہے گا کہ مجھ پر ایمان لے کر آؤ، تو بستیوں کو تباہ کر دے گا۔ جو ایمان نہیں لے کر آئیں گے، جو ایمان لے کر آئے گا ان کے لیے خزانے کھول کے رکھ دیں گا۔ یہ تھی اس دجال کی صفات، کہ دجال جب آئے گا تو ہمیں کیا کرنا ہوگا، کس طرح سے ہمیں یعنی اس کے اگینسٹ میں جانا ہوگا۔ یعنی ہو سکتا ہے دجال اب آئے، کل آئے، پرسوں آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ دجال دنیا میں موجود ہے، ختم موجود ہے۔ دجال آئے گا نہیں، پیدا ہو گیا، ہاں پیدا ہو گیا۔ تمیم الدار کی انصاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بتاتے ہیں کہ یہ صحیح مسلم کی احادیث موجود ہے کہ اگر کوئی شخص کہے کہ دجال آنے والا ہے، ابھی پیدا نہیں ہوا، تو وہ غلط ہے، کیونکہ ہمارے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہے الحمدللہ۔ اب اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ دجال وہاں پر ہے، یہاں پر ہے، ہمیں ان لوگوں کی باتیں چھوڑ کر ہمیں قرآن اور سنت کی طرف رجوع کرنا ہے۔ قرآن میں کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے، ہمیں ان پہ فوکس کرنا ہے، ان لوگوں کو چھوڑ کر۔ اب یہ تھا دجال کے بارے میں۔ کوشش کرتے ہیں کہ آج کی جو کلاس ہے وہ تاخیر آگے جڑ رہی ہے، اور ابھی کچھ دیر میں اقامت ہونے والی ہے عصر کی، تو آج کی کلاس کو یہیں پر روکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں کچھ اور چیزیں آپ کو میں لے کر آؤں گا دجال کے بارے میں۔ اور اب جو ہمارا کلاس چل رہی ہے، جو چیپٹر چل رہا ہے، جو باب چل رہا ہے، جمعہ کی نماز کے آداب ہم نے پہلے کر چکے ہیں، یعنی شاید ہو سکتا ہے وہ 13 14 15 کچھ کلاس ہوگی،
لیکن وہ آلریڈی ہم پڑھ کر آ چکے ہیں، لیکن پھر بھی ایک نظر اس کی کلاس پر ڈالتے ہیں جمعہ کے مسائل میں۔ آج کی جو کلاس ہے، کلاس نمبر 47، یہیں پر روکتے ہیں۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔